الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو پہلے تساں احباب محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمان سیاف صاحب تو با مقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ میل پانا، سونا، سناونا، دوستو احباب دا پروگرام کرنا، مسجد آزادی انتظامیہ اور میں ہی محترم حاجی محمد رفیق صاحب انہاں دا تعاون، انہاں دا دعوت و خیرات دا اہتمام اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے، پسند فرماوے اور اساں سارے واسطے نجات دا ذریعہ بناوے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرے سا، اور اے آپ دی حدیث مبارکہ جڑی میں ہن شروع کرن لگا اور تساں احباب دے سامنے پیش کرن لگا، اگر تساں احباب کو یہ حدیث مبارکہ سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ میری پوری گفتگو انشاءاللہ تو کو سمجھ آوے سے، اور اگر یہ حدیث پاک اور ابتدائی چند باتاں تساں احباب دی سمجھ نہ آ سکیاں پل سمجھو کہ میں تو کو سمجھاؤں اچ ناکام ہوئے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان ہو، جڑے ویلے انسان تے موت آ ونجے، انسان مر ونجے، انقطع عنہ عملہ، انسان دے مرن دے بعد ان دے سارے عمل، ان دی ساری مصروفیات، ان دے سارے معاملات ان دے کنے ختم تھی وینن، یعنی او بھی مر وینن، یعنی آپ مر گئے، دکانداری ختم،
آپ مر گئے جٹاکی ہوں دی ختم، جی وہ ٹیچر آ مر گئے ہوں دی ٹیچنگ ختم، جی وہ پروفیسر آ مر گئے ہوں دی پروفیسری ختم، جی وہ ڈاکٹر ہا تے مر گئے ہوں دی ڈاکٹری ختم، جی وہ استاد ہا وہ مر گئے ہوں دی استادی ختم، کھندا پینا ہا مر گئے کھاون پیون ختم، پیندا ہنڈیندا ہا مر گئے تے پاون ہنڈاون ختم، سمدا ہا آرام کریندا ہا اوندا بستر چارپائی بیڈ علیحدہ کمرہ وغیرہ وغیرہ سہولیات زندگی تمام تر ختم ہو وینجن جڑے ویلے بندہ مر ونجے۔ وہ نماز پڑھدا اپنی زندگی ہے نماز والا معاملہ ہی ختم، روزہ رکھدا ہا تہجد پڑھدا ہا تلاوت کرندا ہا ساری زندگی دے اندے معاملات ختم، روح نکل گئی ہے میت بن گئے جسم دا ہون بغیر روح دے جنازہ بنیا پے لہذا او ہون ختم ہر شے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا من ثلاث، الا من ثلاث دا مطلب یہ ہے کہ ترائے کام ایسے ہیں، ترائے معاملات ہوں دے ایسے ہیں جڑے ہوں دے جیندے ہوں دی زندگی اچھ چل دے پیا، ہوں دے مرن نال ہوں دی ہر شے مر گئی ہے، لیکن ترائے کام ایسے ہیں جڑے ہوں دے مرن نال موئے نہیں، ختم نہیں تھے، مکے نہیں، آپ مر گئے لیکن وہ ترائے کام ہوں دے اجاں تک جیندے چل دے پیا۔ سب تو پہلے وہ ترائے کم سنو سمجھو، ولو نہ ترائے کماں دے وچوں ایک کم دے ہوتے میں قدر تفصیل تمہارے سامنے عرض کرن دا ارادہ رکھدا، دو کم تے سرسری میں ترجمے دے طور تے دسے سا تے ایک کم ہی نے ترائے کم میں وچوں تھوڑا جہا تفصیل عرض کرے سا، لیکن تساں دیکھنا میڈو بندہ مر گئے، بندے دے سارے معاملات مر گئے، لیکن ترائے کام ایسے ہیں جڑے بندے دے ختم نہیں ہوئے، وہ بندے دے نال نال چل دے پہ اجاں وہ کام زندہ ہے، وہ کام اجاں جیندے ہیں۔ نمبر ایک آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، بندہ اگر اپنی زندگی اپنے ہاتھ نال آپ زندگی جیندے کوئی ایسی خیرات کر گئے جیڑی خیرات اجاں تک ودی ہے تھی باقی ہے، ایسا صدقہ کر گئے جڑا صدقہ جاری ہو ساری اجاں تک چلدا پے، فرمایا اے صدقہ اے خیرات جڑی اپنے ہاتھ نال جیندیاں کر گئے اے جے تک چلدی راسی جیندی راسی سلامت راسی، اور انہا اجر تے ثواب ہی کو مرن دے بعد بھی اللہ عطا کرنا راسی۔ وہ کیڑی خیرات ہے جڑی چلدی رہنے ہے؟ مسجد بنوا گئے، وہ کیڑی صدقہ ہے کیڑی خیرات ہے جڑی جاری اور ساری راندی ہے؟ یعنی مسجد وچ موٹر لوا گئے یا ویسے رستے دے اوتے نلکا لوا گئے، مسجد دے تعمیر وچ کوئی حصہ پا گئے، خوب کھٹوا گئے، قرآن پاک دا کوئی نسخہ رکھ گئے مسجد وچ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی خیرات جیڑی اجاں تک بچی پئی ہے، اجاں تک چلدی پئی ہے، فرمایا ای کو مرن دے بعد بھی ثواب ملدا رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدوں بھی نبی سے کہ پوچھدے ہیں صدقہ، اللہ دے نبی صدقہ جاریہ دی تلقین کرنے ہیں کہ تساں جدوں ہی صدقہ کرو لمبی دیر تک چلن والا صدقہ کرو۔ ایک تے ہے اج دی خیرات، دیگ خیرات، یہ بھی صدقہ ہے لیکن یہ وقتی طور دا ہے، بس یہ لوگ کھا کے کو ہضم کر ویسن، بندے دی نیت دے مطابق اللہ کو ہون اجر اندے کھاتے چ پا رہے سی۔ بیا صدقہ ہوندے جڑا مستقل چلدا رہے، او ضروری ہے کرنا چاہیے تاکہ مرن دے بعد فائدہ لے۔ اور دوسری بات جڑی نبی کریم علیہ السلام فرمائی ہے جڑی بندے نے مرن دے بعد بھی بچی رہندی ہے اور ان کو فائدہ دینی ہے، آپ نے فرمایا او ہے او علم ینتفع بہی، اجڑے ویلے بندہ جیندا ہا ایندے کولو علم ہا توحید دا، سنت دا، حلال دا، قرآن دا، جائز دا، وراثت دا،
کوئی ایک چیز ای کو پتا تو یہ پتا جو وال چوپ کیتی کہ نہیں رہ گیا، لکائی کہ نہیں رہ گیا، پر وہ چیز اپنے دوستیں کو سمجھائیے، اپنی بیوی کو سمجھائیے، جیڑا علم ایندے کہ بات وہ اپنے بھرامے کو دسائے سی، جیڑا علم ایندے کہ تھوڑا تو باویں ڈھیر روپے دا تو باویں لاکھ دا، پر جتھا باندھا سمجھا ہی رکھدا۔ فائدہ یہ تھا کہ ایندے علم دے ذریعے لوگیں کو سمجھ آ گئی ہے، توحید دی، سنت دی، شرک کے لوگ بچ گئے، او بچے ہوئے لوگ تے سمجھنے لوگ جے تک جیندے راسن، ایک مرن دے بعد اللہ اجر تے ثواب عطا کرن راسن۔ یعنی خیر دی گال جڑی تواڈے تک آوے او تے پہنچاونا چاہیے۔ خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے نبی سی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تواڈے کولو کوئی ایک گال بھی پہنچے او تے پہنچو۔ اوتے پہنچاون دا ایک مقصد اے بھی ہے تاکہ او کو سمجھ آوے تے نال ساتھ مرن دے بعد فائدہ دے۔ چنگیاں گالیاں لوگیں کو کیچا کرو، اتھو جڑی تقریر سنو بلا ون کنے لوگیں کو سنائی کرو، سمجھائی کرو، یاد رکھا کرو۔ خاوند کو چاہیے ہو جڑی شے سنے اپنی بیوی کو دسے، والدین کو چاہیے ہو جڑی بات سنن وہ اپنی اولاد کو دسے تاکہ ای میں تربیت دا ماحول رہے۔ اور جڑی تیسری چیز ہے ذرا غور کرے سو میری طرف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او والدن صالح یدعو لہ، بندہ آپ مر گئے لیکن ایسی اولاد چھوڑ گئے، اولاد ایسی چھوڑ گئے جیندیے جڑی اولاد نیک ہے، اور ان کے نیک ہون دی نشانی ہے یدعو لہ، اپنے والد واسطے مغفرت دی، رحمت دی، دعا کرن دی عادت ہے اولاد ہے۔ تے اللہ دے نبی فرمائے ایسے بندے کو بھی اولاد دے نیک ہون دی وجہ تو اور اولاد دے دعا کرن دی وجہ تو مرن دے بعد بھی ثواب تے اجر ملدا رہے۔ ہن تساں احباب تھوڑا میرے دھیان کرو، جیڑے بندے دی اولاد نیک ہے تے دعا کرے دی ہے، دو چیزیں اولاد دے حوالے نال جنہیں نبی سی فرمایا، جیڑے بندے دی اولاد نیک ہو سی تے دعا کرے سی، جے نیک نہ ہو سی دعا کیویں کرے سی؟ جیڑی اولاد پیو ماں دے بعد مرن دے بعد نیک ہے، ہن میرا تواڈے کے سوال ہے ابا مر گئے بعد وچ اولاد نیک ہے، یہ کیویں نیک بن سکتی ہے جب تک ابا خود آپ جیندے اپنی اولاد کو نیک نہ بناوے؟ میں اپنے جیندے اپنی اولاد کو نیک بنے سا تے مرن دے بعد ان دی نیکی دا میں کو فائدہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گزرتے بیان تے اللہ پاک نے فرمایا این قبر والے کو عذاب تھی نہ پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی اللہ این قبر والے دے عذاب وچ رحمت فرما، ان کو معاف کر دے، بس دعا کر کے ٹور پے ول واپسی اتھاؤں گزرتے بیان تے روک گئے، آکھن لگے یا اللہ کیا بنیا، قبر والے نال کیا بنیا؟ اللہ نے فرمایا اساں والی نا عذاب ختم کر دیتا، کچھ تائیں دعا کیتی آئی تے کچھ ایندا پتر جڑا آئی او زمین دے اوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تلاوت کیتی ہے، اساں بسم اللہ پڑھن نال ہی دے ابے دی قبر کو جنت دا باغ بنا دیتا۔ اور او پیو بسم اللہ سکھائی ودا ہا تے ان دی قبر ٹھری ہے۔ جے میں اپنے بچے دی تربیت ہی نہیں کی تھی، میں اپنے بچے کو نیک ہی نہیں بنایا، میں اپنے بچے کو صالح نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا، وہ دعا کیویں کرے سکے؟ آج دے پروگرام دا خلاصہ میرے تمام بزرگیں واسطے ہے کہ ساکوں سب تو زیادہ جڑی چیز تے زور دینا چاہیے نا تاکہ ساری آخرت دا بینک بھریجے پیا، ساری آخرت دا اکاؤنٹ بھریجے پیا، وہ یہ ہے کہ اساں اپنی اولاد دی تربیت کروں، نیک بناؤں، صالح بناؤں تاکہ سارے مرن دے بعد بھی سارا نیکی والا سلسلہ جاری تے ساری رہے۔ بس اے میرا پیغام ہے، اولاد دی تربیت ضروری ہے، اولاد دا نیک ہونا ضروری ہے۔ پترے دو پترن، ترائے پترن، چار دھیرین، 7 بالن، 11 بالن، 14 بالن، اگر انہیں بالے میں کوئی بال نیک نہیں، دیندار نہیں، نیک نہیں، صالح نہیں، دعا نہیں کرے گا تو سمجھو ہے پیو ماں بے اولاد ہے، انہیں دی سمجھو اولاد ہے ہی کہنا۔ ساکو تو کو چاہیے سا اولاد دی تربیت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زور دینے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے ایک واری حضرت عبداللہ بن عباس
جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سکے سوتران حضرت چاچا جی عباس رضی اللہ عنہ دے بیٹے ہیں آکھن لگے نبی پاک ایک دیوار سفر تے میں پیان تے میں عبداللہ بن عباس کو اپنے کٹھے جر لائے نے وڈے کو چاہیے ہے بعض دفعہ بالے کو بھی سفر اپنے نال رلا میں سنت ہے سفر جائز ہوئے سفر جائز ہوئے رچ کتے دی بھیڑی والا سفر نہ ہوئے ڈاندے دی ویساکھی تے کہنا پہ ویندے ہو وہ نہیں ویندے پہ وہ بال نال جو مولوی صاحب آکھیا ہاں بالے کو نال رلاونا ہے رات دا ساندھ مارنے چل بھئی پترا مولوی صاحب دی گال تے عمل کرو ہی نہیں کرنا چنگے سفر تھے جائز سفر تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے حضرت عبداللہ دن ہون دیکھنا تو میرے نا تو آپ کو کیا پتا تو سمجھ سو صدر دینی جو اٹھی کے آیا بیٹھے یہ تو میرے کو پتا ہے جو میرا کیویں گلاواں ٹائٹ کیتا گیا جے تساں سجے کھبے ڈٹھا تے مکھیاں شکیاں ہکلیاں میری تقریر مکھیاں ہاپ تھی سی تساں ہن غور نال سنو تاکہ میرا تھکیڑا لہے تے میں دعا کریں دا راساں بھی واقعہ یار بندے ذوق آلن جنہ کرے حکم کرے سن میں حاضر تھی ویسے جے آج ہی تساں ہی میں مطلب محبت دا اظہار نہ کیتا کوئی فائدہ نہیں تو کو گلے کے محسوس تھی نہ پیا اسی تو امید ہے کو گھنٹے ڈیڑھ تک کھلا سی گلا انشاءاللہ اتھا نہ کھل سی دے اگلے پروگرام تے کھل ویسے تو آدھی دعا چاہیے دی ہے بالیں دی کیا کرنی چاہیے تربیت بھائی جان کیا آنکھیں نہیں بزرگوں کیا آنکھیں نہیں بلا ذرا سرا ہاں ٹھارو بالیں دی کیا کرنی چاہیے بہت بڑا خزانہ نہیں بھی اللہ دی قسم ہے بہت بڑا خزانہ ہے حضرت سیدنا انہیں کو پتر تو آرام کر بیٹھ بس بالکل ہلنا نہیں ہونا ہے شاباش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس جڑا اللہ دے نبی کریم دا سکا سوت رہے تھے ہائی جنبال آدھے نبی کریم علیہ السلام نے میں کو سواری تے بلائے جا سواری کیڑی آئی ڈاچی ہوں دی آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ڈاچی تے سفر کرنے آنا آرام دے سواری آئی ڈاچی آرام دے نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے حضرت عبداللہ در میں حیران نبی پاک میں کو کیوں رلائی ویندے نا تیرے لائی ویندے انت وینجے وینجے سفر چل رہے پیغمبر میں کو آدن یا غلام چوپ نہیں لگی تھی این کہنے آئے کیا بھئی آپ نے کو جانے آپ ٹھیک ہے یہ تھی چاچے دا پتر این حضرت عبداللہ در نبی سے میں کو فرمائے یا غلام غلام آدم چھوٹے بال کو عربی ہے سمجھ آئیے نا تے اون کی نظرہ تھوڑا وڈا تھی ونجے کو تفلا دا یہ اون کی نے تھوڑا جا وڈا تھی ونجے کو والا دا سمجھ آئیے یا غلام اے چھوٹا بال آئے پوترا ہے بیٹا جی اللہ دے نبی تربیت شروع تھی نہیں ہوئی ہے آپ نے فرمایا عبداللہ احفظ اللہ یحفظکا ایویں کر اللہ پاک دے دین دی حفاظت کی تھی کر تے میں تے کو گارنٹی دینا اللہ تیری حفاظت کرے سی اساں کریں اپنے بال کو پکڑ کے ایویں آکھے اساں پتہ کو کیا دے اور تے ہوئے اوے فلانی تلانی آون ہو جا جی ابا آکھے دی او جان نہیں جڑا میرا سوت رہے ہاں جان دا آکھے جی کوئی میں نا علاوہ نہ دیتا کر جلے علاوہ کھڑا کالی گھتی کر وہ دے ابا گھبرا نہ وت تیرا پوترا میں بھی نہ تیرا نہ لجوے سا تعلیم اے دیتی ہے جو میرے سوتر کو کھڑا کالی ماریں سوتر تے لبھیا کدی نہیں ول پیچھے ابا آپ واٹھے چاوے وے کدی کدی کھڑاک واسطے تے تیار ہو گئے ہو پوتر روندا ہوئے آئے ابا جی سکولو چھٹی تھی ہے فلانے دا پوترا رستے چ میں لڑ پیا میں کو کوٹ سٹے سی آتے جو میں تیرے نال ایسی دی ایسی میں کو پکڑے سا تو کو ماری اون ویلے تو کو مروائے سی ور جلے بال وڈا تھی گیا کو پتہ نہ بھی ڈاڈے سر نالی میں کیتا ور ڈاڈا ہتھ آ گئے جیں جی رہے سو بابا ہوں جی تے سو اتھا عجیب منظر ہے اللہ دی قسم ہے عبداللہ بن عباس کو علماء جان دین رب نے مفسر قرآن بڑھایا تربیت آئی تربیت
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ احفظ اللہ یا فردا، اللہ دے دین دی حفاظت کیتی کر، اللہ دی نماز دا خیال کیتا کر، اللہ دی اذان دا خیال کیتا کر، اللہ دے قرآن دا خیال کیتا کر، اللہ دے حکم دی لاج رکھی کر، یا حفظ کا میں گارنٹی دینا اللہ تیرے وال دی حفاظت کرے سی۔ پھر اگلے جملے ارشاد فرمانے عبداللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جڑے ویلے اللہ دے دین دی حفاظت کرے سے، جڑے ویلے بھی تکوں اللہ دی ضرورت سی، اللہ تیرے نال سی۔ تربیت ہے نا، خیال کریں پتر تاکہ بال نیک بنن تے ولا مرن دے بعد دعائیں کرن تے قبر ٹھردی رہے، اے منڈ پیا بدھی دے۔ تے اگلی گال کی تھی نے عبداللہ میں کر تے کوئی نبی بات نہ سانچی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا اذا سألتا فاسأل اللہ، جدہ بھی سوال کریں جدہ بھی سوال کریں جدہ کشے منگنی کوئی اللہ پاک کے منگی کر، اللہ دے علاوہ بھی غیرہ کے نہ منگی کر۔ اچھا اللہ دے نبی فرمایا اگلی بات ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، جدہ مدد منگنی کوئی اللہ کے منگی کر، یعنی تربیت کی دیوینی پئیے اللہ دے نبی بالا دی تربیت کرنے ہیں، اللہ دی توحید سکھنے ہیں، زندگی دے راہن دا طریقہ سکھنے ہیں، رانا کی میں سوال غیرے کے نہیں کرنا، رانا کی میں مدد غیرے کے نہیں منگنی، رانا کی میں اللہ دے دین دا محافظ بن کے رانے، رانا کی میں اللہ دی شریعت دا محافظ دے پاسبان بن کے رانے، یعنی میرے نبی بالا دی تربیت کرنے ہیں۔ ایک بھی حدیث پاک میرے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبری میں کھانا کھندے بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا جیاں بال بھی نال بیٹھا، بالی میں کھانا کھاون لگے، امام کائنات نے فرمائے قل کھا پترا لیکن فبدا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھا، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، تے اپنے سجے ہاتھ نال کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تے اپنے اگو والا حصہ کھا۔ تربیت ہے نا، کیا خیال ہے؟ اساں جلے ویندے ہیں نا شادی تے وال جتی ڈوترے پوترے وے سارے للائی گیا، والوں نے کہا کیا خیال کرائے 2000 جمع کراونے پوری چٹی ڈیاوڑی ہے انہیں سمجھ آئیے کہنا، وات انہیں کو کھوایا وات بے کو سجا یار ذرا بی بھاجی دینی بی وہ کیا ہے آگے بال آدھے پینشہ دے، بالے کو آپ پنجوایا سو کو مات دینا پائے کو تربیت دینا پائے 2000 دیونے پر لے شادی آلے کیڑا کو ولیمہ کی تھے ہوئی تے ہوٹل کھولی پیا نا بھی 2000 دے ہوتے روٹی کھاؤ، کیا خیال ہے؟ این کی نے چنگی روٹی بندہ کہیں چنگی ہوٹل تو کھا گئی دے پیسے ہی دیونے نگر، این شادی آلے کوئی پیسے دیونے تو چنگی کہیں ٹکر ہوٹل تے مانی کھادا کرو، ضروری تو ساں دنیا دے رسمے کو کندھا دیونے کہ جری وڈی بھیستی تھی دیئے، پہلے کارڈ ایشو تھی دے عزت معاب 2000 گھنڑے تھا، عزت معاب بشرف نگاہ ہیں محترمی و مکرمی جناب، کیا بات پرلا بندہ ہے محترمی مکرمی کو کہیں نہیں دے دا، وہ پہلے دے دے شادی کہیں دیئے پیچھے بھکا مرنے واتا دے دو دی چٹی آئی گئی ہے، بل بندے تیار کر جل دے ہوئے میں آج کل میدے دا مریضاں طبیعت میری صحیح کرنی میرے نال جلے درہ چٹی نہیں ہونی او ول ماشاءاللہ وہ جڑا محترمی مکرمی لکھیا سی نا وہ میں السلام علیکم بات کلین وچے پین پھول پہ سٹیندن ہیں سینے نال پہ لگدن جلے روٹی چھوٹی کھا گی نے ولا ملنا میں او کو آتن جی او گیٹ تے بلائے سے ایک جوان ذرا او کو ملے وجائے ایو جیاں حشر ہوٹل دے بیرے ہی نہیں کرے دے وہی پتہ کیا کرنا ایک چھوٹا جیاں کتابچہ بنائی پن اون دے وچ بل پا کے بڑے مہذب طریقے نال لینا سر جی تھوڑا بل اتھا پتہ کیا وہ باہر کاپی والا بیٹھے ذرا کو ملیا وجی اتھا بحث پائے ویندی ہے 4 جنے آوے روٹی کھاون والے دینے 1000 روپیہ پاؤ ہر دوسرے مہمان کو شادی والا میتر چھڑواون میں نہ پیا ہوندا وہ ایک کامی غلط ہے اللہ دے بندے پاکستان بنن کے پہلے کراڑے نہ رواج آئیے پتہ ہے تو آپ 1947 کے پہلے یہ رواج کڑک کا ہے یہ نیندر لفظ نیندر بھی ہندو لفظ ہے سریکی نہیں نیندر بیار ہندو لفظ ہے ہندو
ہندویں کے مان پوچھو وہ آدن سادے لفظ دے اوتے مارکاں شادیاں بھگتائی پر ہی نہیں کرنا چاہیے تے آپ بال کو کیا بیٹھے آدم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے سجے ہاتھ نال کھاتے اپنے اساں کدی بالیں دے کٹے روٹی کھا دی کہیں کیا خیال ہے بالیں دا اپنا ٹائم تے بالے میدا اپنا ہے وقت سوانی مجدا اپنا ہے وقت گھر وچ گڑدا لگی جیڑا جر لیا سی ٹکر کھاسی اگے ہی کہنا ہوندا اگے ٹائم ٹیبل ہوندا کھانے دا پیو پتر سارے ٹائم تے پہنچ دے ہیں دسترخوان لگدا کٹھے بیٹھ کے کھندے ہیں بل قرآن حدیث جہاں ایتا تے حدیثاں ڈسکس تھی جان مزہ آندا آج تے حال ہی اوکھا ہے ہاتھ دھوڑ دی نوبت نہیں ملتی نبی کریم علیہ السلام بال دی تربیت نہ کرنے آپ نے فرمائے بسم اللہ پڑھ کے کھا تے سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے اگوں کھا یعنی نبی سی بالے دی تربیت کرنے اولاد دی تربیت ضروری ہے اولاد کو نیک بناونا ضروری ہے زمینہ کماونا ضروری نہیں مرن دے بعد ہی تھائی رہے ویسن زمینے دے رہن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا بینکے چ پیسے سٹنا ضروری نہیں مرن دے بعد انہیں پیسے فائدہ نہیں دیونا پلاٹ گھنن دی ضرورت نہیں مرن دے بعد انہیں پلاٹ فائدہ نہیں دیونا مرن دے بعد کیڑی شے فائدہ رہسی جے پتر نیک ہوئے جے بیٹی نیک ہوئے اولاد نیک ہوئے اولاد تربیت یافتہ ہوئے اولاد صالح ہوئے اللہ پاک فرمے دے اولاد جڑے ویلے نیکی کریں دی راسی میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ پاک تیری اولاد کو جینے تیرا با ادب بھی بنا لے سا تے مرن دے بعد تیرے کھاتے میں اجر بھی پا لے سا نہیں سمجھ جائے بس یہ اولاد ٹھیک کر گنو معاشرہ ٹھیک تیرے میرے علاقے ڈکیٹی بڑھڑے کا نہیں کریں دے نوجوان کریں جے نوجوان تربیت یافتہ ہوں تو ڈکیٹی موک سکتی ہیں نشہ بڑھڑے نہیں کریں دے چوار چھٹ کر کرنا بدماشاں نوجوان طبقہ اگر انہیں دی تربیت میں کرنا چاہ میں انہیں دی باغ ڈور سنبھالنا چاہ تے اللہ دی قسم ہے میرے جیاں خوش نصیب کوئی کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے تربیت کرو اپنی اولاد دی ہون تھوڑا جیاں قرآن دی تو کو سیر کروں جی نال تھیندے ہوتا میرے بالے دی کیا کرنی چاہیے تربیت بولو تربیت کرنی چاہیے جڑے ویلے اولاد دی تربیت تھی ونجے اولاد نیک بن ونجے اولاد صالح بن ونجے اللہ دے پاک پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر عشاء دی نماز پڑھ کے اپنی ایک بیوی تے زوجہ محترمہ دے حجرے وچ تشریف لے آئے آپ نے نیچے ایک بال چھوٹا جیاں ستا ہوئے جڑا آپ دی بیگم صاحبہ دا بھانجا یعنی آپ دی سالی دا بیٹا آئی یعنی آپ دی زوجہ محترمہ دی بھین دا بیٹا آئی جنہیں ویلے ستا بھی آئی آپ نے سلام کی دے آپ نے فرمائے کون ہے اللہ دے نبی ہے میری بھین دا بیٹا ہے آپ نے فرمائے نماز پڑھ کے ستا یا بغیر پڑھے ستا پہ تربیت اساں یہ جو ماحول بناؤں چاہ جی مہنگائی رہے ونجے جھیڑا رہے ونجے میں ممبر تے بہن چھوڑ دے بڑے جوان بنے ہوئے پوتر سنبھلیندہ نہیں جوان کو دیکھ اکھیں پھریندا تیرے میں پیسے کو کیا کرے ساں تیرے میں بینک بیلنس کو تیری سیاست کو تیری چودراہٹ کو تیرے رقبے کو تیرے پلاٹے کو اور تیری دھنتری کو تیری چلاکی کو تیری سمجھداری کو میں مٹی پاواں جب تیری اولاد تے تیرے بچے چی حیات تربیت نہ ہوئے میں سمجھتا تائیں جیاں بد نصیب کوئی کہنی خوش نصیب ہوئے جن دے گھر دے بچے تربیت یافتہ ہے جن دی اولاد نیک ہے جن دے بال نیک ہے ذرا مرڑے کی جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام نے کیا تعلیم ہے بالے دا کیا کرنا چاہیے بولو بھائی اصل تو یہ ہے خزانہ جڑے ویلے بندہ مر ونجے اولاد نیک ہوئے جڑی دعا کرے اللہ پاک پیو ماں دے حق اس قبول کرنے نہ رہے اللہ پیو ماں دی قبر کو ٹھارنے نہ رہے اللہ پاک فرمے دے آؤ تو کو قرآن ہی چوہے کا اولاد دکھاواں
قرآن چ اللہ نے ایک تربیت یافتہ دھی دا ذکر فرمائے وہ دھی دیاں تربیت دیاں باتاں سن تے اللہ نے قرآن چ ایک پتر تربیت یافتہ دا ذکر فرمائے اون دا بھی ذرا انداز سن ذرا پتر دا بھی حال سناواں تے کو بیٹی دا بھی حال سناواں اللہ نے انہاں دا کیویں ذکر فرمائے اللہ فرمائے میرا ایک نبی آئی جن دا نام حضرت شعیب اللہ پاک نے کو پتر کہنا دیتا اللہ نے کو بیٹا نچانا ساری زندگی روجے دعائیں کرندہ رہ گئے اللہ بیٹا نے میں اللہ پتر نے میں اللہ پتر نے میں اللہ دے میں پتر نہیں دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام دے پترانت ساری زندگی دعا کرندہ رہ گئے اللہ میں کو دھی دے میں حضرت یعقوب نبی کو دھی نہیں دیتی یا اللہ اے آخر نسنا کیا چاہنا ہے حضرت یعقوب نبی کو دھی دا توفہ نے بھی دیتا حضرت شعیب کو پتر نے بھی دیتا اللہ دے میں آمان علی نسل کو نسنا چاہنا اے پتر دھی دا اختیار میں رب دے ہاتھ سے میری مرضی میں اللہ پاک حضرت یعقوب کو دھی نہ دیواں میری مرضی میں اللہ پاک حضرت شعیب کو پتر نہ دیواں میری مرضی میں اللہ پاک بغیر باپ نے اماں مریم کو عیسیٰ پیدا کرنے میری مرضی میں بغیر ماں دے حضرت آدم دی پسلے وچوں حوا کو پیدا کرنے میری مرضی میں بغیر ماں باپ دے حضرت آدم کو پیدا کرنے کائنات والے کو اپنا اختیار دے سامنے چاہنا حضرت شعیب نبی اللہ کے پتر منگتے رہ گئے پر اللہ نے نہیں دیتا بیٹیاں تے ذریعہ معاش دا بھی مسئلہ گھر دی گزران دا بھی مسئلہ کچھ بکریاں رکھی پین تے بکریاں دی کرن دا بھی مسئلہ نوکر بھی کوئی کہنا راحت بھی کوئی کہنا گھر ماسی بھی کوئی کہنا جڑی اساں نوکرانی رکھ کے ماسی دا نام دینے او انتظام بھی کہنا حضرت شعیب نبی آپ ٹرن دے لائق کہنا اٹھے پاؤنے تے چھا گیا اپنے بیٹے تے دھیری کو جڑے ویلے بکری دا جڑے میں نا بل بڑیا بڑیا باتاں سمجھا کے باہر بھیجے نہیں آدھے میں اللہ دا نبی ہوں خیال کرائے میری لاج رکھائے اکھاں تلے رکھنے او بڑیا بیٹیاں بکریاں تا چھیڑا لیکن کہیں گئے مارا مرد دے مچھے نہیں لگنا او بڑیا بیٹیاں تو سا بکریاں تا چھیڑا لیکن اپنے چہرے دے پردے دا خیال کرائے میرے چہرے دے چچے والے دا خیال کرائے اللہ دے اساں عرش تو نظرہ پاتی رہ گئے ہیں اللہ دے میں رب گواہی نے حضرت شعیب نے اپنی دھیری دی تربیت حق ادا کر لیتا میں تو کدی بیٹھا ہی نہیں اپنی دھی دے کٹھے میری دھی ابو دے پیار کی نے محروم ہے میرا ڈر تے روب اتنا ہے جلے میں حویلی اچ پہنا میری بیٹی بے کمرے سے منہ کر ویندی ہے میرا دبدبا اتنا ہے کہ میں جلے گھر رہا میری اولاد میرے نیڑے باندھی نہیں میں مجھ کو ہاتھ مار کے آدھا تے سارے کو آدھا اولاد ڈردی ہے میرے کے ظالمہ تیرے کے ڈردی نہیں اولاد تیرے پیار کے محروم ہے اولاد تیری محبت تے شفقت کے محروم ہے اولاد نال دوستی لا اولاد دے جذبات کو سمجھے اولاد دی عادات کے واقف تھی جیڑی یاری غیر نال لاونی آوی اوہ یاری اپنے بیٹے نال لا جیڑا پیار تین غیر کو دیونا اوہ پیار اپنی بیٹی کو دے اللہ دی قسم گھر دے سارے جیڑے ہی مخبوس تربیت کی تھی شعیب نبی نے بکریاں چھیڑ گین ترہ لگی ودی پیاس آئی ایک کنواں ہا مدین دے علاقے دا اتھا گین اتھا رش بڑا آئی سائیڈ تے وال بیٹھا ابے دی تربیت دی تلاج رکھنی اے ایک پاسے تھی من بعد ہے ارے دیکھی کانڈ دے پیچھو جوان ہانی بکریاں کو پانی پلاوان آلے جنہیں جوان ہن اونے شعیب نبی دیاں حیا والیاں دھیری کانڈ کر بیٹھیں تے اپنا منہ بے پاسے کر بیٹھیں یہ تربیتی میں تیری میری بیٹی دی نہیں بڑھ مرنا چاہیے ہر دوجھے چوتھے گھر ہی ہو کے ایسے کیوں نہ سنبھال سکتے ہاوے تو نہ پہ کرو اولاد کوئی جڑا نہیں سنبھال سکتا تے میں ہوں دی ٹر دیکھاں تے میں ہوں دے رقبے دیکھاں تے میں ہوں جا گاجا دیکھاں یہ جیاں بزدل کوئی کہنی جڑا اپنی اولاد کو اسلامی تربیت نہیں دے سکتا
ہی جیاں پاگل تے بے وقوف کوئی کہنے کانڈ دیتی بیٹھا ایک بیا اللہ دا بندہ ہی اتھیں ٹیک لگا بیٹھا درختی اون دی نظر پائے گئی ہے لگ دے کوئی بیبیاں گھرانہ چنگے جائیں خاندانی ہیں لگا گئے نہیں ہوئے ہٹو ہوئے تو سن تو پتہ کہ نہیں عورتاں بیٹھن انہیں کہ توں ڈھیر شوق کہتے کو اے ہی بوکا اے ہی کھو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیں بوکا چھکے نہیں سمجھ رہی ڈاڈا رل کے پہ چھکے نین پکڑو پانیاں موسیٰ علیہ السلام کلیں چھکے کہیں خاطر اپنی خاطر اللہ دی قسم ہے نا بے دی دھی بھین دے بھرم بچاون دی خاطر میرے گھر دے نیڑے کہیں دی دھی بھین گزرے سہی میں جیاں لانتی کوئی کہنے پیرے کو لوگ ہن کے سر تک میں پورا ہوں گا میچا کرے نا بلا کل ہوٹل تے بائے کے چاہ دی چسکی لینیوں ہیں بے دی دھی کو ڈسکس کرے نا اے میڈا تیرا معاشرہ ہے اے میڈا تیرا معاشرہ ہے اتھا موقع کلیے چھکیندہ پہ بے دے حیاء دی خاطر موسیٰ علیہ السلام میں چھکیندے پن تو ڈٹھا نہیں نے گئے بھی نہیں اڑے تے آکھن لگے او بیبیاں پتہ نہیں کون آؤ لگدا ہی میں خاندانی آؤ بکریاں گھینا ہو پانی میں کٹھا کر دیتے حضرت شعیب دیاں بیٹیاں ہیں نینے ڈٹھا کون ہے کون ہی وے تو کہنا انہیں دا تا کام بھی نہ پوچھنا تو کون ہے شکل تے جان جاؤں مو اساں سارے نال دیکھ کی کہیں کی تھی کہنا نظران تلے نیویاں نو سر جھکین اجڑ کو پانی پلائنے آکھن لگے نون سارا کوئی کام نہیں ان ونجنا چاہیے ابے جی دو اجانی کھڑا اگے مغرب ٹائم پہنچ جان اج مغرب کے پہلے پہنچ گئے جڑے ویلے بکریاں گھر آئے حضرت شعیب نبی بڑھڑا جیاں بندہ اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چا کے دعاواں بیٹھا کرنا اللہ میرے دھیری دے بھرم دا لحاظ رکھی کیونکہ ابا سنی دے اولاد دی تربیت نال اگر اولاد دی تربیت چنگی ہوئے تے پیو ماں دے چرچے بھی چنگے ہونے اللہ میرے بالے دے بھرم دا خیال رکھی حضرت شعیب دیا پہ جاگے بابا جی سلام علیکم وعلیکم سلام کی میں جلدی آگئے آکھن لگے نہیں میں حال ہے اللہ دے کا بندہ حضرت شعیب آجن کونا کیو جیاں کوئی اتا پتا حضرت شعیب دیا جو بیٹی آدیے جیدہ نام بی بی سیدہ سفورہ آگے بابا جی کونا کیڑا ایو جی تربیت تو سا دیتی کوئی نہیں اساؤں دے چہرے والا دیکھن گوارا نہیں کیتا اساؤں دے نا پتے دا پچھن گوارا نہیں کیتا اساؤں دے معلومات نہیں کیتی ایمیں لگدا ہا جی میں فرشتہ صفت انسان ہوئے لڑ بھیڑ کے پانی چھک ماری شعیب علیہ السلام رو پہ پہلے آسمان تو دیکھ کے آدن پروردگارا میریاں دعاواں دیاں لاجاں رکھے نہیں میرے دھیری دی تربیت کھریے میں کو سمجھ آ گئی ہے بس میں کامیاب ہاں جندی اولاد حیا والی بن گئی ہے سمجھو پیو ماں اتھا ہی کامیاب ہے تے اگو ہی کامیاب ہے وڈا خزانہ تے اولاد آئی تو سا زمین کو سمجھی رہ گیا حضرت شعیب آدن ہون میں کو یقین ہے ہون توڑے بھی چو ایک جنی ونجے تے ون کے کو ساتھ آوے یقین ہے میں کو حضرت بی بی سفورہ لگی گئی بندہ اٹھا بیٹھا موسیٰ علیہ السلام بیٹھے مدین دے کنویں تھے ایرڑے کی طرح ایڈے موسیٰ علیہ السلام بیٹھا تے حضرت شعیب دی بیٹھی ایڈے دی کھڑیے تے آکھن لگی ہوئے اللہ دے بندیاں ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا ساری مجبوری ہے میں تو رہی ہوں سارے گھر کوئی جوان کوئی نہیں ابا سارا بڑھڑا ہے مریض ہے بیمار ہے سارا بابا جی تو ابو سارے دا پہ یاد کریں نا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکن تو آجا بابا میں کو کیا دے اے بی بی آکھن لگی سارا بابا تو کو توڑی مزدوری دا اجر دیونا چاہے تو سارے بکرین کو پانی پلائے سارا بابا دے اسا تو کو کوئی مزدوری دیوں لیا جزیہ کا اجر ما سقیت لنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر چلو جلو بلا اکو بی بی پچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں چند قدم ٹرین اللہ دے نبی موسیٰ کلیم ادھر بی بی ایویں
کر تو پیچھو چل میں اگو چلدا ہو سکدے بری نظر تیرے وجود تے پے ونجے تے عرشاں والا رب ناراض ہو ونجے یا ہو سکدے تیرے ابے دی تربیت تے اثر پے ونجے اچھا تساں دعا ونجو میں پیچھو اندیاں تے اے دسو جڑے ویلے راستہ مڑنا پوے ول میں کیا کراں آکھن لگے جڑے ویلے راستہ مڑنا پوے پتھر پا دے سے سجے مڑنا ہوے پتھر سٹ رہے کھبے مڑنا ہوے پتھر سٹ رہے میں مڑ پوساں لیکن میں کو دیکھا تو میں کو دیکھے تربیت کے خلاف ہے ہو سکتے عرشاں والا رب ناراض ہو وجے اللہ قرآن چاہے اے 16ویں صدی دے مسلمانوں اللہ دا قرآن کھول کے دیکھو عرشاں تو رب اعلان کرے دے اللہ دے کہیں بے دی خبر تے متاں تے کوئی یقین آوے یا نہ آوے میں اللہ اعلان پیا کرے نا شعیب نبی دی دھی جڑے طریقے تے چل دی ویندی آئی اللہ دے میں کو میرے رب ہون دی قسم ہے شعیب نبی دی بیٹی دی چال حیا تے او حیا نال چل دی ویندی آئی تے اودا چلن میں اللہ کو بڑا پسند ہے نہ سجے دے دی ودی آئی نہ کھبے دے دی ودی آئی نہ پیچھے دے دی ودی آئی نہ تک تک دے دی ودی آئی تمشی الستے یا اللہ فرمے دے حیا نال ٹر دی ویندی ہے شعیب نبی اپنی دھی کو حیا دا پیکر بنا دیتا اللہ دے شعیب نبی دا سب تو بڑا سرمایہ اندی بیٹی حیا والی ہے اللہ پاک فرمے دے اگر تساں اولاد کو حیا سکھا ونجو ادب سکھا ونجو دین سکھا ونجو نیک بنا ونجو تے تربیت کر ونجو میں اللہ تہاڈی دنیا بھی سونی کر دے ساتے آخرت بھی سونی کر دے السلام علیکم وعلیکم السلام بابا تائیں ساڑے اجڑ کو پانی پلائے جیا کون ہی حال دیتے نے ایویں ایک قیمتی ہاؤ کو چاٹ ماری آمی تے ایویں وقت میں قتل کرنے دے پروگرام بنائے نے نا ہوندا فرعون دے وقت میں ٹر پیاں اللہ نے آکے تیرا رستہ میں سیدھا کرے سا ایویں ٹر ایویں مدین دے کنویں تے آیا تے ایویں میں تساں کون ہو بزرگو شعیب علیہ السلام آدن میں کو پتہ لگ دے جے اے حالات تیرے جڑے میں کو دسے نہ بیٹھے نا تو بندہ عام نہیں لگدا میں کو لگ دے تو بندہ عام نہیں تے کو اللہ نے چن گی دے تے میں بھی چنیا ہویا شعیب نبی ہاں تے اللہ نے تے کوئی موسیٰ نبوت دا تاج لگ دے دیونے ہن دس کیا ارادہ آئی ساڈے کے راہے ساڈے کے راہے تے خدمت کر بکریاں ساجا مال ہے ساڈے گھر دا سارا معاملہ اپنے ذمہ لا 8 سال ساڈے کنے رہے اون دے بدلے چ اپنی میں بیٹی دا تے کو نکاح دے دے سو 8 سال راہ میں تیری مرضی جدا پورے چا کرے تیری مرضی حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھیں رہ گئے خدمت تھی ول بعد اچ نکاح تھیا ول اپنی بیوی کو جلے نکاح تھے اللہ نے فرمایا ہن مدت تیری پوری تھی گئی ہے خدمت بھی کر گئی دی گھر بھی بن گیا ہاں ہن بیوی بھی تیرے کے آ گئی ہے روزی بھی تیرے کے آ گئے ہن ولا ول ونج واپس اڑاہیں جڑے تے کو مارن دے چکر چن انہاں نال متھا دے کے ذرا ساری توحید دے ڈنکے بجا والا اپنی بیوی حضرت سیدہ صفورہ کو رلا کے گئے میں سمجھدا شعیب نبی موسیٰ نبی کے واقف کہنا ہن موسیٰ نبی شعیب نبی کے واقف کہنا ہا سورہ جماترا بنے کہ نہ بنے رشتہ تھیا کہ نہ تھیا کیڑی بنیاد ہیں تربیت دی بنیاد میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھائیں تھی چوک چورٹے میں ایک دفعہ میڈیکل سٹور تے کھڑم نال ایک بندہ وعدہ ملشت تو تقریرہ سن دیں تے میرے حق کے دعا کرائے بس دعا لفظوں پورا کہنا علایا کچھ دے دی دھاڑ نکل پئی ہے میں کہ چاچا خیر تے دے میرے ایک بھرا ہے اندے رقبے بھی ان پوتروں دے سعودی دبئی ہونن میں غریباں ریڑھی چلینا یا رکشا ریڑھی پھٹا رکشا چلینا بجا دھیری جوان ہیں اندے پتر جوان ہیں پیریں پٹکی سٹ تھکاں وہ آدھے تیرے بال میرے سنجوک دے نہیں کار زندگی تائیں کہ کہیں پوچھنا وہ آدھے میرے سنجوک دے نہیں پتہ نہیں دے سنجوک دے کیویں پڑھ سن ان دے سنجوک دے پتہ نہیں کیڑے تربیت ہی کہانی
اے بیٹی آئی جڑی تربیت یافتائی بیت کوئی کو پوتر دکھاواں قرآن چو اللہ پاک نے جدی تربیت کا ذکر فرمائے اللہ دے ابا بڑھڑائے سر کمدہ بے 100 سال کے ہوتے زیادہ عمر ہے اپنے پوتر کو سجے سجا تے آکھن لگے یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی ازبہک فانظر ماذا ترا اے میرا بیٹا میں رات خواب چنٹے میں تک ذبح پیا کرنا تیری کیا رائے اللہ دے ساجن نظر حضرت اسماعیل دیان جو کیا جواب رہے دے جڑے ویلے ابا جی آکھن لگے تیری کیا رائے اب بیٹا جواب دینے لگے یا ابت فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اچھی آنکھ چھوڑو پترہ تک کو ذبح پیا کرنا آج ناراض تھیا دے اپنے ابے تے میں کہ کیوں کاکا آدھے جتا میں چاہنا اتھا ابا نہیں پرنے دا جتا ابا چاہندے اتھا میں نہیں پرنی دا او پوتر گچی کوہان تے تیارا توں چلو ایہو اپنی محبوب ذبح کرن تے تیاری نہیں تے کو کیویں تربیت یافتہ آکھ تے کو کیویں تربیت یافتہ آدھے کائنا بابا کائنا زندگی میں گزارنی ہے یہ ہوں گزارنی ہے وہ کیا ہی بڑھ بڑھ کر کے ساری زندگی پیو کو روا سکتے سی اماں کو روا سکتے سی میں بابا میں آئے تو کیا ہی جو کو جیں پیو ماں دی تربیت دا نتیجہ پیو ماں دی محبت دا نتیجہ اتھا دیکھ کون ذبح تھی من چاہدے بلا کون ذبح تھی من چاہدے کوئی نہیں تھی نا آکے سی ابا تو کو حکم تھے کر گزرو رہی گال میڈی میں صبر کرے صبر برداشت ہے تواڈی بغاوت برداشت ہے نہیں صبر برداشت ہے تواڈی مخالفت برداشت ہے بولے نہیں وے نہیں کہ قرآن میرے سامنے اللہ سے آکھے جلے پیو ماں دے سامنے الاؤ تے پیو ماں تواڈے مزاج دے خلاف فیصلہ کرے تو سا پیو ماں دے سامنے اوف تک بھی نہیں آکھنا اوف جان دے کیا ہوندی ہے ای بھی نہیں آکھنا اوف تک بھی نہیں آکھنا اور تو پتہ ہے اوف اتھا نہیں آکھنی جتھا پیو ماں دا فیصلہ تواڈے مزاج دے خلاف ہوئے نہیں سمجھے تو آدھے مول سے میں ابے دی ضرور مننا لیکن او مننی ہے نا جڑی منن والی ہوئے ولا کیا منے نہیں وال مٹی منے نہیں وال تو تائیں وہی مننی ہے نا جڑی منن والی ہے مننی او ہے پیو ماں دی جڑی منن والی نہ ہوئے ایکو آدن پیو ماں دا ادب ایکو آدن پیو ماں دا احترام ابے فیصلہ کیتے وہ تیرے مزاج دے خلاف اللہ قرآن چاہتے تے کو مننا پوسی ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے آزر دا احترام کیتا ہاں تو اپنے مسلمان موحد اللہ دے ولی پیو دا یہ احترام نہیں کردا آزر دا احترام ساری گالی کچھ اولاد دی نہیں ہو جا کچھ قصور آئینے بابیاں جاوی نہیں سارا قصور اولاد دا بھی بولے نہیں وے اے تربیت چ کمی نہ رکھیا تے اولاد آجی میں بڑ بڑ نہ کریا کیا خیال ہے ایکو لوکائیں کو اختیار دیتے اپنی ساری جائیداد نکے کو دے دیتی ہے آپیں وڈیاں آنے کڈھڑن ساری جائیداد وڈیاں کو دے دیتی ہے نکے آپیں آنے کڈھڑن وہ مودھا نہ تے کو کہیں کہ جیندے ورثے بنا بیٹھے مرن الامی اوے او بیٹے دیو کہیں کہ تے تو مرسیں تے ورثہ بن سی جے تک جیند آئی اولاد کو باغی نہ بنا اولاد ہی میں نہیں پیو ماں دے پیچھو لگی ودی ہوندی کچھ پیو ماں جائیں قصور ہیں پیار برابر کیتا کرو ہے سارے نال جی میں پتر کو تساں جڑے ای میں دھی کوئی تساں جڑے دھی تواڈی ہے او دھی دے گو ولدی ہے تو تواڈی ہوندی ہے متا سمجھو اے غیر دیے اولاد وچ تم عدل کرے سے اللہ دی قسم چاہ کے آدا اولاد حضرت شعیب دی بیٹی ورگی تے حضرت اسماعیل ورگی تھی سی جے تو انصاف نہ کرے سے پیچھے تو جانتا رکھم جانا اولاد وچ عدل کرو حضرت اسماعیل آکھیا ہاں ابا جی کر گزرو میں ذبح تھی وڑتے لگ دے تساں تھک آئے ہو میں ذبح تھی وڑتے
بولو کیا ہاں یہ ادب آیا کہنا بولو ادب آیا کہنا اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹائے جا اللہ کا قرآن دے فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ دے فلما اسلما تسمیہ دسی گئے مراد دوئن یعنی ابا ذبح کرتے تیار ہے بیٹا ذبح ہوتے تیار ہے اللہ دے ابے نے کیا کیتے وَتَلَّهُ اپنے پتر کو لٹا دیتے بچھا دیتے ذلل جبین متھے دے بل یعنی پاسے تے نے لٹایا متھے دے بل لٹائے نے زمین دے بل لٹائے نے اللہ پاک دے ول چھری چاچی نے چھری چا کے اپنے کم دے ہوئے ہتھاں نال اپنے پتر دی گردن دے اوپر چھری رکھنا چاہے نے پہلے حاجرہ کو پتہ لگے ایک 80 سال بعد اللہ نے پتر دیتا جلے کو پتہ لگے جو اللہ دے ذبح کر رہے ہو اپنے پتر کو آپ تیل سرمے پمیں نہیں رہ گئی ہے اپنے پتر کو آپ تیار کرے نہیں رہ گئی ہے شیطان حضرت اما حاجرہ دو گئے گالی تھی گئی اللہ نے بڑے عرصے دے بعد لیتے خیر تہے اپنے پتر کو آپ پہ کوہیں نہیں ہے حضرت حاجرہ دیے ہوئے جیڑا بھی ہے شیطان بندے دی شکل جگیا حضرت اما حاجرہ دیے جیڑا بھی ہے لیکن میرا ایمان ہے اللہ نے دیتا جی اللہ قربانی مانگ دے میں حاجرہ دے بنتے تیار ہوں حضرت اسماعیل دو شیطان آئے حضرت اسماعیل آدھے ابا میں راضی ہیں میں کیا کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم کے ہے حضرت ابراہیم آدھے میرا رب مانگ دا پہ اے پترے میری جان مانگے میں جان دے بنتے راضی ہوں اے اوترائے جائینے جتا حاجی کنکر مرندن شیاطین کون جنہیں جائیں دے ہوتے شیطان نے انہیں کو خراب کیتا بیٹا تیار تھی گئے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جنہیں ویلے لٹائے نے چھری پھیری نے کیا منظر ہو سی اللہ دے عرش تو دے دے پیا سے عجیب جیاں منظرہ پتر کو ہی جانتے تیار پیو کو ہنتے تیار اللہ کیا نتیجہ اللہ دے ابراہیم نبی نے ساری زندگی اپنے بال دی تربیت کی دی ہے جی سکھائی سی ادب سکھایا سی اللہ کا تعارف کرایا سی نمازی بنایا سی حیا سکھایا سی جڑے ویلے اولاد تربیت یافتہ ہوئے تے کوئی جانتے بھی تیار ہوئے نہیں ہے جی اولاد دی تربیت نہ ہوئے اولاد اپنے پیو ماں کو کوہنتے بھی تیار ہوئے اللہ دے میں لٹائے سی جا چھری پھر دی پئیے اسماعیل صبر دا پہاڑ ہے اللہ دے سب منظر سمجھ جائے اساں کیا کیتے وفدائناہ بذبح عظیم اساں دمبا سامنے کر دیتے سے دمبا بھی جنت جو بھیجے سے حضرت شعیب نبی دی حضرت ابراہیم نبی دی چھری اسماعیل دے بجائے دمبے تے لگ گئی ہے دمبا ذبح تھی گئے یا اللہ اے مسجد توحید پیرا دلے جاون والے بندے تیرے کے پوچھنا چاہن جب ساری تیاری مکمل آئی ول اسماعیل ذبح کیوں نہیں آیا آپ ذبح کرنا چاہنا ہے آرڈر بھی آپ دیتا ہے ابراہیم بھی تیار ہو گیا یہ جملے میرے ضائع نہ کری اسماعیل بھی تیار ہو گیا اللہ ذبح کیوں نہیں آیا دمبا ذبح کیوں ہے اللہ قرآن چاہتے سمجھاواں جی اللہ سمجھا اللہ نے میں جتھے ایو جائیں ادب والے بال ذبح تھی مردے نہیں ہوں جائیں نہیں سمجھ جائیں ایو جائیں ادب والے بال ذبح تھی مردے دادے اللہ دی قسم ہے میرا بڑا تجربہ ہے جیڑے بال پیو ماں دا ادب دین تربیت ہے اے بال کدہیں کہیں گا تے شرمندہ نہیں تھی دے اللہ ہی نے کوئی عزت لے دے اللہ برکت لے دے ذبح کرن تے تیار لیکن میں نہیں ہوں منڈیتا کیونکہ ایہو جے بال جڑے پیو ماں دی رضا خاطر کوئی جانتے تیار تھی میں کوہا دے میں کو رب کھولا تھی میں ڈٹے ادب والے بال ایہو جے بال راسن تے معاشرہ ٹھر سی
تائیں نہیں ڈٹھے میں جانداں نہ میں نہیں گھندا جے کلھیں پوچھے میں دسن تے تیار ہاں دھی تے پوتر نے رل کے اپنی اماں دے کٹھے منصوبہ بنا کے رات دا اپنے پیو کو قتل کر دیتے ہیں ایو جیاں مثالاں میں دے سکدا تیرے اپنے علاقے چ سجے کھبے نظر مار ہزاراں مثال ہیں اولاد اپنے پیو ماں دی قاتل بن ویندی ہے اولاد اپنے پیو ماں کو پٹوائی راندی ہے اولاد اپنے پیو ماں کو ذبح کیتی راندی ہے سر نواونے اگر اولاد دا ادب کراونے اگر اولاد کے اگر اولاد کو اپنی آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوڑے تربیت کر نمازی بنا قرآن پڑھا حدیث پڑھا دین پڑھا مساجد دا سوہاں بنا مدارس دا سوہاں بنا اولاد ساری تواڈی تربیت یافتہ بن گئی تے اللہ دنیا ہی چنگی کر دے سی آخرت ہی اللہ چنگی کر دے سی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ مسجد اس ماشاءاللہ حفظ دی کلاس ہے سارے جڑے امانڈی گوانڈی قرب و جوار دے ہیوے گزارش ہے اپنے بالیں کو پڑھاؤ حافظ بناؤ نمازی بناؤ یہ ماشاءاللہ جھوک تے کاری ارشاد سے محنت کی تھی پر جنہاں نے تلاوت کی تھی ہے اڈو دے جڑے نال دیو اتھا پوچھاؤ بالیں کو دیندار بنا ونجو یہ بہت بڑا خزانہ ہے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے محترم ڈاکٹر نصر اللہ صاحب محترم قاری ظفر صاحب قاری شریف صاحب قاری ذکاء اللہ صاحب اور دیگر احباب جنہاں نے یہ انتظامات کی تن اور میں کو خصوصی حکم تھے بھائی بلال بھٹی صاحب دا اور خاص کر قاری ارشاد صاحب دا تے نال ہی محترم عبدالرحمن سیاف صاحب تشریف فرمائیں میں بس بڑی ہی معذرت نال گزارش کرے سا کہ یہ جڑا این ٹائم پروگرام ہندے نا کو ہینڈل کرنا بڑا مسئلہ ہوندے کیونکہ لوگ 3-4 مہینے پہلے کنے شیڈول بنائی پہ ہوندن سارے علاقے والے رواج خوشی غمی تے جلسہ رکھدن یعنی کوئی بندہ مر گیا تے سدو ملا یا کوئی جا پیا تے سدو ملا جڑے لوگ بے پروگرام کراون والے ہیں نا وہ خوشی غمی دے محتاج نہیں ہوندے انہیں کو پتہ ہوندے اساں نواں